وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں آیتوں میں ان لوگوں کے احوال بیان کیے ہیں جو قیامت کے دن کے منکر ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے، جن کا آخرت سے متعلق عقیدہ صحیح نہیں ہے، جنہوں نے دنیا میں اس عقیدے کو سن کر مذاق اڑایا تھا، بڑا تعجب کیا تھا کہ جس وقت ہم مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی ایسا تو بہت ہی ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے دنیا میں اس بات کا انکار کیا تھا، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا تھا. چنانچہ قیامت کے دن کی جو حالت ہوگی بہت ہی غیر حالت ہوگی، ان کی بڑی ذلت محسوس کر رہے ہوں گے، شرمندگی محسوس کر رہے ہوں گے، اور اپنے اس قول پر بہت ہی ان کو پچھتاوا ہوگا. لیکن اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا. اگر آج پچھتاوا ہو جائے کہ ہم نے اس بات پر یقین کیوں نہیں کیا اور آخری نبی پر، پیغمبر پر ایمان کیوں نہیں لائے، اگر اس دنیا کے اندر پچھتاوا ہو تو بہرحال یہ کام ضرور آئے گا. اگر آج انسان شرمندہ ہو جائے اپنے پچھلی غلطی پر اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے اور وہ ایمان لے آئے اور اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، تو آج تو ممکن ہے، آج تو موقع ہے اور وہ اپنی آخرت بنا سکتا ہے، اللہ سے معافی تلافی کر سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن کا پچھتانا اور قیامت کے دن کا افسوس کرنا اور وہاں کی شرمندگی کسی بھی کام نہیں آئے گی. وہاں کی شرمندگی سے تکلیف میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، عذاب میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی طرح کی کوئی راحت مل جائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ اتنا زیادہ پچھتائیں گے کہ وہ اس افسوس کے عالم میں اپنا ہاتھ کوہنی تک، بلکہ اس سے بھی اوپر تک چبا چکے ہوں گے، کھا چکے ہوں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے انسان افسوس کے عالم میں انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا لیتا ہے، تو اس طریقے سے جب وہ انگلیاں دانتوں کے نیچے دبائیں گے تو وہ ہاتھ کھا چکے ہوں گے اور ان کو معلوم بھی نہیں پڑے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر افسوس ہوگا اور کتنی شرمندگی ہوگی اس وقت چونکہ آنکھیں کھل چکی ہوں گی اور سارا وہ منظر سامنے آ چکا ہوگا جس کا نبی نے ذکر کیا تھا، جس کے بارے میں اطلاع دی تھی، آگاہ کیا تھا وقت سے پہلے.
قرآن کریم کے ذریعے، احادیث شریفہ کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ رب سے ملاقات ہونی ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے اور اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل سامنے آنا ہے، وہاں پر میزان عدل ہوگا، ترازو ہوگا، اللہ کا ججمنٹ ہوگا جس میں کوئی بھی ناانصافی ذرہ برابر ہونے کا امکان نہیں ہے، اور نہ وہاں کوئی رشوت چل سکتی ہے، نہ وہاں کسی کی سفارش چل سکتی ہے، نہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ اللہ سے کہیں بچ کر نکل سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اطلاع دی گئی تھی کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اگر اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جا سکیں گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے گئے تو کہیں جہنم مقدر نہ بن جائے۔ لیکن ان باتوں کا دنیا میں مذاق اڑایا، ان باتوں پر ایمان نہیں لائے، ان باتوں پر یقین نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، آپ اگر دیکھ لیں مجرموں کی وہ حالت کہ جس وقت یہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ جیسے کوئی مجرم سر جھکائے کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں ہوتا اس کے پاس سوائے افسوس کے، اور سوائے اپنے جرم کے اقرار کرنے کے اور اپنے اعتراف کرنے کے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یہ مجرم جب سر جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر دیکھ لیں اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کتنی غیر حالت ہوگی ان کی، یعنی کتنی بری حالت میں ہوں گے وہ، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، یعنی ہماری آنکھیں کھل گئی، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، یعنی جو بھی کچھ دنیا کے اندر نبی پیغمبر نے کہا تھا وہاں تو ہم نے نہیں سنا تھا، وہاں تو ہمیں یقین نہیں آیا تھا، لیکن آج ہمیں ہوش آ گیا ہے اور ہمیں مکمل یقین ہو چکا، چنانچہ فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ تو ہمیں بھیج دے دوبارہ تاکہ ہم اب جا کے نیک اعمال کریں۔ وہ یہ کہیں گے، وہ یہ درخواست لگائیں گے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دیا جائے۔ اب قیامت کے دن جب ساری چیزیں سامنے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں انا موقنون کہ ہمیں یقین آ گیا، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہوش آ گیا، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری آنکھیں کھل گئی، اب ہمیں سب پتہ چل گیا۔ بھئی جب آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو یہ دیکھ کر ایمان لانا یہ تو اللہ کو منظور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا، جب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں اور الف لام میم کا پہلا پارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے شروع میں بالکل سٹارٹنگ میں فرما دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کامیاب تو وہ مومن ہیں جو غیب پر ایمان لائے، جو آخرت کے مناظر دیکھے بغیر ایمان لائے، موت کے فرشتے کو دیکھے بغیر ایمان لائے، قبر کے احوال کو دیکھے بغیر ایمان لائے، میدان محشر کے حالات کو جانے بغیر ایمان لائے، آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا، دنیا میں صرف نبی اور پیغمبر کی اطلاع پر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشادات فرما دیے، احادیث شریفہ میں جو بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، غرض یہ کہ آخری نبی نے جو اطلاع دی، جو پیغام اللہ کا بندوں تک پہنچایا، صرف اس پیغام کو سن کر اور نبی پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے، نبی پر یقین رکھتے ہوئے اگر مانا جائے اور ایمان لایا جائے، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ اگر مرنے کا وقت قریب آ گیا، موت کا فرشتہ آنکھوں سے دکھ گیا، اب اگر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی حال میں قبول نہیں، پہلے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک نزع کی حالت نہ ہو، جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو، یعنی جب روح نکلنے کے وقت گلے کے اندر ایک قسم کی ایک غرغر غرغر غر کی آواز ہوتی ہے، تو جب تک وہ کیفیت نہ ہو جائے اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب یہ سچویشن ہو جائے گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ لیکن اب یہ درخواست تو کریں گے وہاں، لیکن اللہ پاک لوٹائیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلت والے عذاب کے اندر دھکیل دیں گے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 13 کے اندر کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نوبت نہ آتی،
وہ لوگ اس طرح جہنم میں نہ جاتے اور اللہ کے منکر نہ ہوتے، قیامت کے دن کا انکار نہ کرتے، نبی اور پیغمبر کو نہ جھٹلاتے، اگر اللہ چاہتے تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ فرمانے اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک کو توفیق دے دیتے، سیدھے راستے کی ہدایت کی، اس کو ہدایت پر چلا دیتے۔ اگر چاہتے اللہ تو ایسا ہو سکتا تھا۔ کیا اللہ اگر چاہے پوری دنیا ایمان والی ہو جائے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا کے بنانے کے مقصد کے خلاف ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہی منظور ہوتا تو پھر اللہ انسان کو کیوں بناتے؟ یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام اللہ کیوں بناتے؟ فرشتے کافی تھے اس کے لیے۔ بھائی فرشتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ کافی ہیں۔ اگر اللہ کو صرف اپنی عبادت کرانی ہے، اپنی تعریف کرانی ہے، اپنی حمد و ثنا اگر اللہ کو بیان کرانی ہے، تو انسانوں سے بہتر طریقے سے فرشتے جو ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ ہر وقت عبادت کے اندر، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ ان کا کھانا، نہ پینا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ضروریات، نہ دکھ درد ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہر وقت وہ تو ذکر میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے زیادہ ذکر کون کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو کسی اور مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اگر سب کو فرشتوں کی طرح زبردستی، چونکہ فرشتے مجبور ہیں عبادت کرنے پر، فرشتوں کے اندر نافرمانی کرنے کا مادہ نہیں رکھا گیا ہے، فرشتوں کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کام، اپنی ڈیوٹیز کو چھوڑ بیٹھیں، اپنی ذمہ داری کو بھول جائیں اور اپنی تسبیح اور حمد و ثنا اور عبادت سے ہٹ جائیں۔ یہ فرشتوں کو اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہیں عبادت کرنے پر۔ اور اگر اللہ ایسے ہی مجبور کر دیتے انسانوں کو تو پھر فائدہ کیا بنانے کا؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر نیکی کرنے کی صفت بھی رکھی ہے اور برائی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، فرشتوں میں نہیں ہے۔ فرشتوں میں صرف نیکی کرنے کا مادہ ہے، صرف نیکی کرنے کی صفت ہے، اس کے اندر دوسری چیز، ان کے اندر دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک چاہتے تھے میں ایسی مخلوق بناؤں کہ جس کے اندر نیکی کرنے کی بھی صلاحیت ہو اور برائی کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہو، اور پھر وہ اپنے اختیار سے رب پر اپنے ایمان لائے، اپنے اللہ کو پہچانے اور اللہ کے نبی اور پیغمبروں کی تصدیق کرے، اور جو آسمانی کتاب اللہ نازل کرے ان پر ایمان لائے، تو اپنے اختیار سے وہ یہ سب کام کریں۔ دنیا میں شیطان، نفس، خواہشات، حوادثات، بہت ساری چیزیں پیچھے لگی ہوں گی جو رکاوٹیں بنیں گی، لیکن ان رکاوٹوں سے متاثر نہ ہو کر، ان کو ایک طرف کر کے، اور پھر بھی وہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلے۔ اللہ تو ایسی مخلوق بنانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تو صرف عبادت کر۔ اللہ پاک نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں اور پھر دونوں کی ڈیٹیل بتا دی ہے، یہ اچھائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا، یہ جنت کی طرف لے جائے گا، اب تجھے اختیار ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک چاہتے ہیں، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت کی توفیق دے دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میرا قول، میرا کہا ہوا وہ ثابت ہونا ہے، وہ پورا ہونا ہے جو میں نے کہا۔ کیا کہا اللہ پاک نے؟ کہ میں انسانوں سے اور جناتوں سے سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ یہ اللہ نے کب کہا تھا؟ جس وقت شیطان نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنا ہوا، تو میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اس تکبر کی بنا پر اس نے رب کے کہنے کا انکار کر دیا، بات نہیں مانی، تو اللہ پاک نے اس کو جنت سے نکالا اور اس کو دھتکار دیا، اس کو مردود قرار دے دیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا۔ تو شیطان نے اس وقت اللہ سے کہا تھا کہ اللہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے، میں اس انسان سے انتقام لے کر رہوں گا اور میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ جیسے میں آج اس کی وجہ سے جنت سے نکلا، میں مردود ٹھہرایا گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی میں بن گیا، تو آپ مجھے موقع دے دیجئے تو میں اس سے انتقام لوں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کی زندگی دی، میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجوں گا، پیغمبر بھیجوں گا، آسمانی کتاب نازل کروں گا، اور میرے نیک بندے تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، لیکن ہاں جو لوگ تیرے جھانسے میں آ جائیں گے،
جو تیرے راستے پر چل پڑیں گے تو میں تجھ سے بھی اور ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. یہ اللہ نے اس وقت کہا تھا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ کہا ہوا تو پورا ہونا ہے. تو اس لیے بد کردار لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو جہنم کے اندر تو جانا ہی ہے. اب یہاں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات طے ہے کہ جہنم کے اندر جانا ہے، یعنی کچھ لوگ اللہ پاک نے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ پاک نے پیدائشی طور پر جنتی بنائے، کچھ لوگ اللہ نے پیدائشی طور پر جہنمی بنائے، پہلے سے طے شدہ پلان ہے، یعنی یہ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نیک اعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جہنم میں جانے والے پہلے سے طے ہیں، جنت میں جانے والے پہلے سے طے شدہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، نیک اعمال کرتے رہو، اس لیے کہ جو شخص جیسا ہوتا ہے اس کو ویسی توفیق ملتی ہے رب کی طرف سے. اگر وہ نیک بخت ہے، جنتی ہے، تو اس کو جنت والے اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور جنت والے اعمال اس کے لیے آسان ہوتے ہیں. برائیوں پر چلنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے ان کے لیے. ان کا مسجد میں دل لگے گا، نماز میں دل لگے گا، نماز کی پابندی کریں گے، برائیوں سے وہ بچیں گے. اور جن کا جہنم میں جانے کا اللہ پاک نے پہلے سے طے کر رکھا ہے تو ان کے لیے برائی والے اعمال آسان ہوتے ہیں، نیکیوں پہ چلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسی اعمال کی توفیق دیتا ہے. اس لیے تم تو ہر حال میں کوشش کرتے رہو. تو بھائی تقدیر پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے کہ وہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ جسے جنت میں جانا ہے وہ جائے گا، دنیا میں زندگی میں چاہے جیسے بھی اعمال کرے. اور ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ زندگی بھر کفر کی زندگی گزار کے گئے، شرک کی زندگی گزاری انہوں نے، لیکن اخیر میں مرنے سے پہلے ان کو توفیق ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو زندگی بھر تو وہ دنیا کی عیاشیوں کے اندر، برائیوں کے اندر مبتلا رہے، اور اخیر میں وہ بہت ہی نیک اور پارسا بن کر گئے، جنتی بن کر گئے. تو یہ ہے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ تقدیر جو ہے نا، یہ پوشیدہ چیز ہے، ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ کیا لکھا ہے. تو ہمیں تو اچھے کی کوشش کرنی چاہیے. جان بوجھ کر ہم برائیوں کے اندر مبتلا رہیں تو اس کا مطلب ہم برائی کو پسند کر رہے ہیں اپنے اختیار سے. تو یہ ایک تو تقدیر ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے جنت میں جانے کی. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ جنت میں جو جانے والے ہوں گے ان کے لیے نیک اعمال آسان ہوتے ہیں، اور جو جہنم میں جانے والے ان کے لیے برائیاں آسان ہو جاتی ہیں قدرتی طور پر. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں کوئی یوں کہنے لگے کہ جب اللہ پاک نے طے کر دیا تو یہ تو ظلم ہو گیا نا، اللہ رب العزت نے تقدیر میں پہلے لکھ دیا یہ جہنمی ہے، تو پھر وہ اگر برائی کرتا ہے تو اس کو سزا کیوں ملتی ہے؟ وہ تو رب کی لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبوراً ایسا کر رہا ہے نا، تو اس کو سزا تو نہیں ملنی چاہیے. بھائی دیکھیے، یہ بہت ایک لمبی چوڑی بحث ہے. مختصر اس میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور نہیں ہے کوئی بھی، بلکہ اللہ نے تو وہ لکھ رکھا ہے جو اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ غلط کرے گا. اب مثال کے طور پر اگر مجھے آپ کی کسی بات کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو جائے کہ آپ یہ کام کرنے والے ہیں، اور مجھے چونکہ معلوم ہے کہ آپ ایسا کریں گے، وہ میں اگر اپنے ڈائری میں لکھ لوں تو آپ جو کریں گے وہ اپنے اختیار سے ہی کریں گے، میری ڈائری میں لکھنے کی وجہ سے نہیں کریں گے. آپ مجبور اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے لکھ لیا، چونکہ مجھے معلوم ہو گیا تو اس لیے میں نے لکھ لیا تھا، اور آپ کو کرنا تو وہی ہے جو آپ کو کرنا ہے، جو آپ اپنے اختیار سے کرنا ہے. اسی طرح اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، آنے والی تمام باتوں کو جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی ان کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ انسان پیدائشی طور پر یہ انسان برائی کی طرف زیادہ مائل رہے گا. یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اپنے اختیار سے کیا کیا کام کرے گا. وہ اللہ پاک نے نوٹ کر رکھا ہے اپنی ڈائری کے اندر، جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. تو کرتا تو بندہ اپنے اختیار سے ہے، وہ اللہ پاک کو معلوم ہے، اس لیے اللہ پاک نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجبور کر دیا کسی بندے کو نماز نہ پڑھنے پر، چوری کرنے پر، زنا کرنے پر، شراب پینے پر، اور اس وجہ سے اب جب وہ مجبور ہو گیا تو پھر اس کی پٹائی کیوں ہونی چاہیے، اس کو سزا کیوں ملنی چاہیے؟ وہ مجبور نہیں ہے، وہ کر اپنے اختیار سے رہا ہے، لیکن رب نے اپنے عالم الغیب ہونے کی وجہ سے پہلے سے اس کو نوٹ کر رکھا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہا ہوا پورا ہونا ہے، اور ایسے لوگ جو بد کردار ہیں، جو کفر و شرک پر زندگی گزار کے جا رہے ہیں، گناہوں میں زندگی گزار کے جا رہے ہیں، ان کو سب کو جہنم کے اندر ڈال دینا ہے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ان سے کہا جائے گا کہ تم چکھو یہ عذاب. کس وجہ سے؟ کہ اس دن کو جو تم بھلا بیٹھے تھے، تم نے آخرت کا یقین نہیں کیا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اس جرم کے باداش میں اب تم چکھو عذاب.
इन्ना नसीनाकुम, हमने भी तुमको भुला दिया। दुनिया में तुमने हमें भुलाया, आखिरत में हमने तुमको भुला दिया। जैसे है ना, कोई चीज डाल दी और भाई भूल गए, अब वो किस तकलीफ में है उधर कोई तवज्जो नहीं, तो ऐसी अल्लाह पाक भुला देंगे ऐसे लोगों को जहन्नम में डाल के। वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द बिमा कुंतुम तअमलून, और ये जो अजाब तुम्हें चखना है ये कोई 2-4 रोज का 2-4 साल का नहीं, बल्कि तुम्हारे कुफ्र की वजह से, शिरक की वजह से, तुम जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और तुमने अपने आने वाले जिंदगी को नहीं पहचाना, तो इस वजह से हमेशा का अजाब तुम्हें चखना है। तुम अपने बदअमालियों की वजह से अब हमेशा का अजाब तुम्हें चखते रहोगे। क्योंकि अल्लाह के यहाँ तो बराबरी है, यानी कि जैसे कि वो एक आयत है ना कि इन्ना नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन, नफ्स के बदले नफ्स, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, ऐसी जिंदगी के बदले जिंदगी। दुनिया की पूरी जिंदगी तुमने कुफ्र में नाफरमानी में गुजारी, अब यहाँ की पूरी जिंदगी तुम्हें अजाब के अंदर गुजारनी है। और ये पहले ही बता दिया गया था कि ये दुनिया की जिंदगी महदूद है, वो लामहदूद है, लेकिन तुमने अपने इख्तियार से लामहदूद जिंदगी के खसारे को और उसके नुकसान को बर्दाश्त किया, तो लिहाजा तुम चखो इस अजाब को। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के अजाब से और आखिरत की, दुनिया की, दोनों जहां की नाकामियों से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।